برائے خشنودی امام زمانہ بصدائے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، بات ہو رہی ہے ہماری عزاداری۔ آج ایک فتویٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا ہے نہیں، کوئی مکتب فکر ایسا نہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز میں جناب شہداء کیا ذکر نہ کرتا ہو، عزاداری نہ کرتا ہو۔ ہم مجلس کا نام دے دیتے ہیں، وہ محفل کا ہوتا سب سوائے کہ ناسبی گروہ کو چھوڑ دیجیے آپ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، بیٹا یہ آواز کم نہیں، مجھے لگ رہا ہے کوئی گڑبڑ ہے آواز، دیکھو آواز مجھے نہیں لگ رہی ہے، کم ہے بیٹا، آواز نہیں آ رہی، لوگوں کو بھی نہیں آ رہی۔ آج تو چھٹا دن ہے، آج تک تو معلومات ہو جانی چاہیے ساری۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ ابھی اب ٹھیک ہے بھائی، آواز آخر باہر والوں کو آ رہی ہے میری آواز؟ کوئی اشارہ کر دے باہر سے کہ آ رہی ہے آواز؟ چلیں، شکر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد کا۔ تو آپ کو دو حوالے ایسے دیں گے اس تاریخ کا، اس فتاویٰ کا، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر جگہ یہ ابھی ماحول 35-40 سال میں خراب کرنے کے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 45 سال تک، 1980 کے بعد یہ سارا کھیل شروع ہوا۔ ورنہ ٹھیک ہے، اختلافات تھے اپنی جگہ تھے، رہ رہے تھے چین سے، میری عمر کے لوگ جانتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹی موٹی بات کہیں ہو گئی لوگ جمع ہوتے تھے، بڑے مسئلے کو حل کر دیتے، بات آگے بڑھ کے ختم ہو گئی، دشمنیاں نہیں، قتل و غارت میں ہم آپ کو حوالے دیتے ہیں۔ لیکن ایک حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں، فتاوائے عزیزیہ، فتاوائے اردو میں بھی موجود ہیں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، مشہور نام آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ کس مکتب کے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ ان کے فتاویٰ پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کا اردو کا ترجمہ نہ معلوم کتنی بار ہو گیا۔ فارسی میں موجود ہے، اس زمانے میں کتابیں فارسی میں لکھی جاتی تھی، فارسی راندے درگاہ نہیں ہوئی تھی، ابھی تک وہ چکر نہیں چلا تھا کہ خدا حافظ اللہ حافظ والا سلسلہ نہیں ہوا تھا، سب وہی لکھتے تھے۔ آج تک قومی ترانے میں بھی سائے خدائے ذوالجلال چل رہا ہے۔ خیر، اب یہ سب ہوا 80 کے بعد، سارا سب جانتے ہیں 80 کے بعد یہ آنا چاہیے ساری مارکیٹ میں چیزیں۔ تو اب آئیے نا، تو فتاوائے عزیزیہ میں کسی نے سوال کیا ان سے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال کیا کہ بھئی عاشور کے دن کیا کرنا چاہیے اور آپ کا کیا کام ہوتا ہے، آپ عاشور کے دن کیا کرتے ہیں؟ مکتب آپ جانتے ہیں نا کون سا مکتب ہے، ہم سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ ہمارے خلاف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں، ان کے جواب بھی دیے گئے، وہ کتابیں لکھی۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اپنا فعل بتایا کہ ناچیز اپنا فعل بتاتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں عاشور کے دن۔ تمام ہمارے بھائی جہاں بھی آواز ہے، آپ آواز صحیح ہوئی ہے بھائی، جا کے اسی جگہ میں صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد کا۔ تو وہ اپنا فعل بتاتے ہیں کہ میں عاشور کے دن
کیا کرتا ہوں. تمام ہمارے بھائی جہاں تک آواز جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ چینل کے ذریعے سے بھی جاری ہے، سب کے لیے محبتوں کا پیغام ہے کہ کیسے جاتا ہے. اور یقیناً دل پہ اثر کرتی ہے باتیں، لوگ سمجھتے ہیں سنتے ہیں باتوں کو. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. سب سبیلیں بھی لگاتے تھے، سب نیاز بھی بانٹتے تھے. سبیلیں تو شیعہ لگاتی ہی نہیں تھے. ہمارے بچپن میں تو سبیلیں سارے ہمارے برادران اہل سنت لگاتے تھے جلوسوں کے راستے میں کہ یہ شیعہ آئیں گے جلوس لے کے ماتم کرتے ہوئے آئیں گے، سبیلیں لگاؤ. حیدرآباد میں یقین مانیں لطیف آباد سے ہم نکلتے شہر جائیے قدم شریف جانے کے لیے، مرکزی جلوس پہ جانے کے لیے خاص مقام تھا وہاں. ہمارے اہل سنت برادران بیچارے بالٹیوں میں ابلے ہوئے چھولے، پانی ٹھنڈا، اگر سردی ہے تو چائے لے کر، ہم نے تو دونوں دیکھا نا، سردی گرمی سب دیکھی. سردی ہے تو چائے لے کر، تو ہم نے وہ ماحول دیکھا. اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ ماحول نہیں ملا. ہم نے اتنا محبتوں کا ماحول دیکھا تھا کہ اب سب اہل سنت راستے کھڑے ہوئے اور وہ سب، اور واپس آتے تو بھی یہی حال کہ آپ جیسے پورے محلے میں ہمارا اکیلا گھر تھا. بھائی آپ کو بتا دیا، اکیلا گھر. اور جب ہم آتے تھے واپس تو پڑوسیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ بھائی ان کے یہاں فاقہ ہوتا ہے، فاقہ شکنی ہوتی ہے. تو ہمارے پڑوسی دیوبندی تھے، دیوبندی اتفاق ان کا نام بھی عزیز احمد تھا. اللہ کرے زندہ ہو تو اللہ اور مجھے وہی بات کر رہا ہوں 60 سال پرانی، 55 سال پرانی، جب میں 7-8 سال کا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو عزیز احمد صاحب کے گھر سے فاقہ شکنی کا سامان آتا تھا کہ بھئی ان کے یہاں چولہا نہیں جلے گا آج. تو صبح ہی کہہ دیتے تھے کہ فاقہ شکنی ہمارے یہاں سے ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے کیسا ماحول. اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں چینل سے تمام مکاتب فکر کے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بھائی وہ محبتوں سے رہا جاتا ہے. ہم رہتے تھے، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں تھا، جھگڑے فساد نہیں تھے، محبتوں سے رہتے تھے لوگ، سب محبت. نہیں بھائی آج اس کی مجھ سے کچھ دشمنی چل رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور میں آپ کو ہی یعنی فتوے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماحول ایسا تھا بھائی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اختلاف اپنی جگہ بھائی، اپنا اپنا مکتب سب کو عزیز تھا. لیکن رواداری جس کو کہتے ہیں رواداری، مروت، ہمسائیگی نہیں. ہم ہمسایہ بھائی، ان کا چولہا نہیں جلے گا، ہم فاقہ شکنی کا سامان بھیجیں گے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماحول کہتے ہیں سب شریک ہوتے تھے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ایسا تھا کہ سب شریک ہوتے تھے، سب اس میں اپنے کہیں اپنا حصہ لگاتے، اپنا حصہ ڈالتے تھے یا اپنا حصہ ملاتے تھے. اور ڈالتے کا لفظ تو اچھا نہیں لگتا، اپنا حصہ ملاتے تھے، اپنا شیئر ڈالتے. یہ سب ہوتا تھا ہمارے بچپن. اب سنیے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں عزاداری کو. اچھا یہ میں اس لیے بھی آج نقل کر رہا ہوں کہ اب روزانہ ہم اپنی روایات پیش کر رہے تھے، اپنی حدیث پیش کر رہے تھے نا، تو اور آج بھی پیش کریں گے ضرور، لیکن کم سے کم یہ معلوم ہو جائے دنیا کو کہ نہیں ایسا نہیں صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ سب جگہ امام حسین کا عزاداری ہر جگہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنا کیا یہ اس ناچیز کا فعل یہ ہے کہ عاشور کے دن، اب وہاں تو ان کے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے نا، ہمارے تو روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم تو فاقہ رکھتے ہیں. روزہ رکھتا ہوں یہ ناچیز، اور میں صبح سے اپنی بیرونی یعنی جس کے بیٹھک کہہ لیجیے آپ، وہاں بیٹھ جاتا ہوں اور بہت سارے لوگ میرے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے. واقعہ کربلا کو یہ فتویٰ موجود، لکھا ہوا تحریری موجود ہے نا، آج بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ پہلے کی کتابوں میں نہیں، آج بھی ہمیشہ وہ کتاب چھپتی ہے اس میں چھپا ہوا ہے کہ وہ واقعہ ذکر کربلا بیان کیا جاتا ہے. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آخر میں لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں. فتاوائے عزیزیہ کتاب کا نام ہے، کل کسی بھی دینی کتاب خانے سے آپ لے سکتے ہیں جا کے. فتاوائے عزیزیہ پہلی جلد لے لیجئے گا، اس میں یہ فتویٰ سوال جواب کی صورت میں ہوتا ہے نا فتاویٰ کہ یہ ناچیز. اور بھی تفصیل ہے، میں نے تو خلاصہ بتا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ روتے روتے سب کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. ہاں اس دن یہی عمل انجام دینا چاہیے. ہاں اب دیکھیے آخر میں اپنے آپ کو بچایا بھی ہے، آخر میں ایک جملہ بھی ہے کہ ہاں وہ جو بعض چیزیں بدعت کے طور پہ انجام دی جاتی ہیں وہ انجام نہ دی جائیں. اب بدعتوں سے مراد آپ سمجھ رہے نا کہ کیا ہے، لیکن رونے تک، ذکر تک، مجلس تک، مصائب تک، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بنی ہاشم کی خواتین نے شوق منایا تھا. ابھی میں حوالہ بھی دوں گا آپ کو، وہ سارے حوالے دے رہے تو اس دن یہ ذکر، یعنی عاشور کے دن وہ خود بتا رہے ہیں کہ حسین کا ذکر کرو، مجلس کرو، رو، آنسو بہاؤ. تو بھائی اور کیا چاہیے آپ کو، یہ بتا رہے ہیں. اب آئیے جلال الدین ابو بکر السیوطی، ہمارا کوئی دوست نہیں بھائی، ہمارے خلاف ہی لکھا، جو بھی لکھا ہے ہمارے خلاف لکھا ہے. ایک ہی جلد میں ان کی تاریخ ہے جس کا نام ہے تاریخ الخلفاء.
ایک جلد میں میرے پاس عربی کا ورژن بھی ہے، فارسی کا بھی ہے، اردو کا بھی، تینوں۔ ہاں اردو میں ماشاءاللہ ترجمہ کرنے والوں نے خوب کارستانیاں دکھائی ہیں، خوب، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اردو پڑھنے والا عربی کہاں پڑھ رہا ہے، لیکن ہم جیسے تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ مطلب ایک واقعہ ہے، اب آپ کو بتائیں کیا کرتے ہیں ترجمے میں، کیا کہاں کہاں کرتب دکھاتے ہیں اپنے ترجمے میں۔ کرتب ایسے دکھایا کہ کسی شخصیات کا ذکر ہے کہ یہ اسلام لیا، یوں ہوا، کلمہ پڑھ لیا، اور حنین کے دن یہ موجود تھے، بس اس نے اتنا لکھا کہ حنین کے دن موجود تھے، اور یہ کن میں سے تھے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ مؤلفۃ القلوب انہیں کہا جاتا تھا کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں کی تالیف کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ دیا جاتا تھا، مال غنیمت میں سے زیادہ دے دیا جاتا تھا کہ چلو ان کے دل نرم رہیں، کیونکہ بڑی دشمنیاں کی تھیں۔ اب میں کسی ہستی کے نام نہیں لے رہا، مجھے یاد بھی نہیں کون ہوئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا عربی میں لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ میں نے نہیں لکھا، جلال الدین ابو بکر سیوطی نے لکھا کسی کے بارے میں۔ اب یہ ترجمہ جب کر رہے نا، یہ ان سے 2 قدم آگے، یہ ان سے 2 قدم آگے، ترجمہ وہ ترجمہ بھی، ترجمے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، کلمہ پڑھا، اور حنین کے جہاد میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اب یہ شجاعت کے جوہر دکھائے، یہ ڈنڈی مار دی تاکہ لوگ پڑھنے والے کہیں گے اچھا بڑے بہادر تھے، بڑے لڑے، بڑی تلواریں چلائیں بھائی۔ اب یہ شجاعت کے جوہر سیوطی نے نہیں لکھا، یہ انہی نے لکھا کہ جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ابھی شجاعت کے جوہر کہاں دکھائے؟ اس نے کب لکھا ہے؟ جو تو لکھ رہا تجھے ترجمہ کرنا ترجمہ کر، نیچے حاشیے میں جو لکھنا ہے تو لکھ دے، ترجمے میں تو ڈنڈی نہیں مارو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تاریخ الخلفاء کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مختصر تاریخ ہے، ایک جلد میں ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ تو اس میں وہ واقع کربلا کو اس نے سب سے مختصر لکھا ہے، 2.5-3 صفحے میں لکھا ہے۔ پورے واقع کربلا کو کتنے صفحے میں لکھ دیا ہے؟ اصل واقعہ 2.5-3 صفحے سے زیادہ کا نہیں ہے، اور کچھ لواحقات ملا کے 4-5 صفحے کر لو بس، کیونکہ تاریخی مختصر لکھی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے۔ کون؟ جلال الدین ابو بکر سیوطی، جن کی کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء، اور تفسیر در منصور بڑی مشہور ہے ان کی، اس میں بھی بڑی کام کی چیزیں، میں نے بہت کام کی چیزیں اس میں سے نکالی ہیں۔ تفسیر در منصور اس کے ہیں سیوطی صاحب، اور نحوی بھی بہت بڑے ہیں۔ خیر، تو یہ فرماتے ہیں کہ جس دن شہادت ہوئی فرزند رسول کی، بعد میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس میں اس دن یعنی 10 محرم کو عصر کے وقت جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ یہ ہم نہیں لکھ رہے، یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس دن ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، اور سیاہ آندھیاں چلی تھی کربلا میں، سرخ آندھیاں چلی تھی، کہتے ہیں کئی دن تک سورج کو گہن لگا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنات نے نوحہ کیا تھا حسین کا۔ ہم کہتے ہیں تو برا لگتا ہے، کرے جنات نے نوحہ کیا تھا۔ جب ہاشمی خواتین مجلس پڑھتی تھیں یعنی گریا کرتی تھی تو جنات کے رونے کی آواز آتی تھی، جنات کا نوحہ بھی ہوتا تھا۔ وہ ہاشمی خواتین کے حوالے سے سب لکھ رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو 2 حوالے دے دیے، 2 میں سے ایک بھی ہمارا نہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے برادران تک یہ بات پہنچ جائے کہ حسین پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حسین نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، حسین جو ہے اس نے اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر قربانی دی۔ جو بھی اللہ کے دین سے محبت کرے گا اس پر لازم ہے کہ حسین سے محبت کرے، کیونکہ حسین کی قربانی نہ ہوتی نا تو کچھ بھی نہیں بچتا نا بھائی، کچھ باقی نہیں بچتا۔ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے تھے بھائی، ختم ہو رہا تھا سارا سلسلہ تو حسین نے۔ حسین انسانیت کی میراث ہے، ہمیشہ کہتا ہوں میں، حسین کسی ایک مکتب فکر یا گروہ کا نہیں ہے، کسی فرقے کا نہیں ہے۔ وہ اس طرح کا جو تاثر دیا گیا 40-45 سالوں میں کہ وہ حسین کا تعلق ان سے ہے، یہ دماغوں میں بٹھا دی، نہیں، حسین سب کا ہے۔ بات ہے کہ کوئی زیادہ ذکر کرتا ہے، کوئی کم، کوئی اپنے حساب سے کرتا ہے، کوئی ماتم نہیں کرتا، خالی رو لیتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے، کوئی سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ذکر سب کرتے ہیں حسین کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے میں یہ 2 حوالے بھی، حوالے بہت ہیں میرے پاس،
سیاہ ستہ میں بھی حوالے موجود ہیں، ہر طرح کے حوالے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں آج آپ کے گوش گزار کر دوں، اور کوئی مانگے گا تو میں بسم اللہ کل کتاب دونوں کتابیں لے کر آ جاؤں گا، پوری کی پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، فتوے کی عبارت بھی پڑھ دوں گا اگر کوئی مانگے گا مجھ سے۔ ٹیلی فون پہ اکثر لوگ سوالات کر لیتے ہیں، تو مانگے گا میں دونوں کتابیں لا کے اصل کتابیں بھی لے آؤں گا، عربی والی اردو والی بھی، اور دکھا دوں گا سب کو کہ بھی دیکھو یہ فتویٰ ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور یہ سیوطی نے لکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے اب بات واضح ہو گئی کہ عزاداری اگر ہم کرتے ہیں نا، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر رہے۔ اب میں شمالی افریقہ کے ایک دو ملکوں کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، یقین جانیے کہ وہاں اتنی تیزی سے تشیع پھیلا ہے، ذکر حسین کی وجہ سے اتنا پھیلا ہے، کچھ افریقی ممالک میں، کچھ شمالی افریقہ کے، کچھ سینٹرل افریقہ کے ممالک میں، کہ آپ ابھی تو خبریں باہر نہیں آ رہی نا، وہ جو عالمی سینسرشپ ہے اس نے روکا ہوا ہے کہ وہاں وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، لاکھوں کے جلوس عاشورہ کے اٹھ رہے ہیں، شیعہ اور سنی ملا کے نکال۔ آپ نے جو مظلوموں کی حمایت کی ہے نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا ہے۔ یہ جو غزہ کے مظلوموں کی حمایت سب سے زیادہ دنیا میں آپ نے کی ہے نا، جس کی سزا بھی بھگتنی پڑ رہی ہے اور بھگتیں گے ابھی مزید، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جناب کہ عالم اسلام میں قیامت برپا، قیامت برپا امام حسین کے نام۔ مذہب نہیں بدلا ہے، بعض نے تو سنی ہے، اہل سنت ہے ہمارے بھائی، لیکن جلوس نکال رہے ہیں، جلوس عزا نکال رہے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہی نعرہ ہے جو باطل سے لڑنے کے لیے طاقت دے گا، جو خوف کو دل سے نکال دے گا، خوف کو قریب نہیں آنے دے گا۔ اس لیے پہلے دن میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کے نام میں ہی گرمی ہے، حسین کے نام میں جوش ہے، حسین کے نام میں تڑپ ہے، حسین کے نام میں ایک آتش ہے، آگ ہے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں۔ حضور فرماتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ قیامت تک بجھے گی نہیں، یہ ہمیشہ جلتی رہے گی، اور جب تک یہ آگ جل رہی ہے اسلام زندہ ہے، جب تک یہ آگ جل رہی ہے باطل کے ارمان آرزو کبھی بھی پوری۔ وہ سارے عالم اسلام پہ قبضہ کر کے سمجھا تھا، اپنے پٹھو بٹھا کے سمجھا تھا کہ بس میں نے عالم اسلام کو ختم کر دیا، اب جو میں نے اسلام بنایا ہے میری مرضی کا اسلام چلے گا۔ انہی نے بنایا ہوا ہے نا اپنا اسلام، کہ میرا ہم جو، یہ ان کے دعوے ہیں کہ اسلام وہ چلے گا اسلامی دنیا میں جو ہم دیں گے، جو ہم پڑھائیں گے، وہ اسلام پڑھو، وہ اسلام نہیں جو کربلا کا اسلام ہے۔ لہذا سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ عزاداری حسین۔ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ ذکر حسین۔ ابھی آپ دیکھیں عاشورہ آ رہا ہے اور کربلا پورا ہونا شروع ہو گیا، پوری دنیا کے لوگ اب کیسے روکیں یہ؟ اب وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہاں سے جوش لے کر آتے ہیں، وہاں سے حوصلہ لے کر آتے ہیں، وہاں سے نیا عزم لے کر آتے ہیں۔ آنے کی بات چھوڑیے، آپ یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں آپ کو جوش چل رہا ہوتا ہے۔ کربلا کے مناظر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا انسانیت کو، شیعوں کو نہیں، انسانیت کو دیا ہوا ایک عطیہ ہے کربلا، نعمت ہے کربلا، کہ اگر اس سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اب ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ہمیں ایک دو حدیثیں لفظ بہ لفظ روایات آپ تک پہنچانی ہے، لہذا اجازت دے دیجئے کہ 2-4 منٹ کے لیے کاغذ دیکھ کے پڑھ دیں۔ کیوں؟ اطمینان یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک لفظ غلط نہ چلا جائے۔ دیکھ کے پڑھنا برا نہیں ہے، غلط پڑھنا برا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایران عراق کے آدھی نا وہاں پڑھاتے ہیں اساتذہ، تو وہاں جو بھی بیٹھتا ہے ممبر پہ وہ تو کتاب بھی لے کے بیٹھ جاتا ہے، کاغذ بھی لے کے۔ یہاں مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، کوئی کاغذ یا کتاب لے کے بیٹھے کہیں جاہل ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے جاہل سمجھ لیجیے آپ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ عربی کا کوئی ایک لفظ بھی نا آگے پیچھے غلط نہ ہو۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ بچوں آپ سب خاموش بیٹھے ہو، آپ نعرے کا جواب نہیں دے رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ
اللہم جزاک۔ ہاں یہ بچے بیٹھے تھے خاموش، ابھی میں نے نعرہ لگوا دیا تھا، بچے خاموش بیٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہاں آپس میں باتیں کریں گے تو برا لگے گا، لیکن جب نعرہ لگے تو سب بچے جواب دیا کرو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ نے نام سنا ہوگا زرارہ ابن عیون، بہت مشہور صحابی ہے امام کے، نہیں امام کے جو چند ہے نا خاص، جن کو امام نے مناظروں کے لیے رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں چھٹے امام کا دور مناظروں کا دور تھا، کبھی زندگی میں موقع تشریف رکھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مناظروں کا دور تھا۔ ہم نے بھی ایک بار عشرہ پڑھا تھا، کیونکہ وہ دور ایسا تھا نا، مختلف فقہیں ہر طرف سے حملہ آور ہو رہا تھا، نئی نئی فقہیں آ رہی تھی، نئے نئے مذہب آ رہے تھے، تو امام نے ہر جگہ تو نہیں تھے نا، شاگردوں کو تیار کیا تھا اپنے نائبین اور بھیجتے تھے، اور سب کو تاکید کی تھی تم اس میں بات کرو گے، تم کلام میں، تم عقائد میں، تم توحید میں، تم فلاح میں، تم امامت میں، ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ۔ جیسے حشام تھے آپ کے ایک صحابی، تو حشام ابن حکم جوان تھے، ان کو صرف تھی کہ امامت پہ بات کرو گے اور کچھ نہیں، اور کتنی بڑا مخالف آتا تھا امام کی خدمت میں، امام کہتے تھے اس جوان سے بحث کرو، وہ کہتے ہم آپ سے بحث کرنے ہیں، بچے سے کیا بحث کرنے کا، اگر اس کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا جاؤ۔ امام نے ایسے شاگرد، تو بس میں یہ ہمیشہ ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، اتنی سی بات تو سمجھ لو نا کہ جب امام نے اپنی ظاہری حیات میں بغیر نائبین کے آپ کو نہیں چھوڑا، جب امام پردے میں نہیں گئے، غیب میں نہیں گئے، نائبین تیار کر کے پورے عالم اسلام میں، وہ آذربائیجان تک، قزاقستان تک، قرقیزستان تک اماموں کے شاگرد گئے، امام نے خود بھیجا جاؤ جاؤ تبلیغ کرو۔ تو خدا کے بندو، غیبت میں جانے کے بعد لاوارث چھوڑیں گے آپ، لاوارث چھوڑیں گے؟ اتنی سی بات سمجھ کہ خود امام کو بھی ضرورت کیا تھی، امام ہے نا سارے کام کر دے گا، لیکن نہیں، 5000 شاگرد، 4300 کے تو نام جمع کیے شیخ مفید علیہ الرحمہ، چھٹے امام نام، انہی میں سے بہت بڑا نام ہے زرارہ ابن عیون، 3-4 بھائی، زرارہ ابن عیون، عبد الرحمن ابن عیون، بکر ابن عیون، ایک اور ہیں نام ابھی تھوڑی دیر میں ذہن میں آ جائے گا، 4 بھائی، چاروں شاگرد خاص شاگرد۔ تو زرارہ سے یہ بیان کیا ہے معصوم عزاداری کے بارے میں، اس لیے مستند ترین حدیث ہے ہماری آئی، زرارہ ابن عیون سے، یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم وان الارض بکت 40 صباحا بالسواد ان الشمس بکت 40 صباحا بالكسوف والحمرة وان الجبال تقطعت وانتصرت وان البحار تفجرت وان الملائکة بکت 40 صباحا علی الحسین۔ ابھی میں نے آپ کو تاریخ کا حوالہ دیا، اس نے تو اتنا سا لکھا نا، بس اتنا سا کہ کئی دن تک سورج کو گہن لگا رہا، یہ ظاہر اس کو اپنے حساب سے لکھنا، مگر لکھ تو دیا اس نے۔ اب دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اے زرارہ، اے زرارہ، آسمان نے امام حسین پر 40 دن تک خون برسا کر گریہ کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اے زرارہ، واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی بھلا دیا جائے۔ اے زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا، کہ آسمان 40 دن تک خون برسا کر، بالدم خون برسا کر گریہ کرتا رہا۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالسَّوَادِ، اور زمین نے 40 دن تک سیاہی کے ساتھ ماتا۔ کیا مطلب؟ سورج کو گہن لگا رہا، سورج چھپا رہا۔ ان الارض بکت 40 صباحا بالسواد ان الشمس بکت 40 صباحا بالکسوف، اور سورج نے 40 دن تک گریہ کیا گہن کے ساتھ، یعنی 40 دن تک سورج تاریک رہا، گہن لگا رہا، سورج کو گہن لگا رہا، گرہن میں آ گیا تھا۔ والحمرة وإن الجبال تقطعت، اور جناب کہتے ہیں کہ 40 دن تک گرہن اور سرخی کے ساتھ گرہن لگا رہا سورج کو، اور سرخ نظر آتا، سرخ خون کی طرح نظر آتا۔ وإن الجبال تقطعت وانتصرت وإن البحار تفجرت، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ بکھر گئے، پہاڑ ٹکڑے ہو گئے اور بکھر گئے، سمندر پھٹ پھٹ۔ جب جناب سید الشہداء کو شہید کیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں نے اس طرح ماتم کیا، سمندر نے اس طرح ماتم کیا کہ پہاڑ جو تھے وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ، ٹکڑے ہو گئے تھے پہاڑ، وَانْتَصَرَتْ، اور بکھر گئے تھے، ٹکڑے ہو کر بکھر گئے تھے، وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، اور سمندر جو تھے وہ پھٹ پڑے۔
سمندر پھٹ پڑے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْن، اور فرشتوں نے 40 دن تک امام حسین پر گریا۔ یہ کامل زیارات کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 80، لیکن ترجمہ ہوگا تو صفحہ نمبر پتہ نہیں کون سا چلا گیا ہوگا اس کا، لیکن میں نے آپ کو حدیث زرارت، یعنی کسی ایسے نہیں کہ ادھر ادھر سے آگئی، اس کا پورا ایک سلسلہ روایت ہے کہ معصوم، جب معصوم یہ فرما رہے کہ حسین پر اتنا گریا تو ہم کہاں ہیں؟ بس عزاداران حسین ہمیشہ ایک تاکید آپ کو کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے نا کہ میں بہت بڑا عزادار، میں بڑا معذرت کے ساتھ بعض تو اپنے آپ کو عزاداری کا چیمپئن ہی بنا دیتے، ٹھیکیدار بن جاتے، ہم ہوں گے تو عزاداری ہوگی، ہم نہیں ہوں گے تو عزاداری نہیں ہوگی، جیسے ہم چاہیں گے ویسے عزاداری ہوگی، اس طرح کے ہیں کچھ مومنین کی بات نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کتنی عزاداری کرتے ہو ذرا حساب لگاؤ، آپ سب سے کہہ رہا ہوں حساب لگائیے۔ چلیے ایوریج عمر رکھ لیجیے 70 سال، ٹھیک ہے نا، کم زیادہ ہوتے ہیں 70 سال کی کہتے ہیں نا ہم تو پیدا ہی رونے کے لیے آئے رونے کے لیے۔ اچھا میں آپ بتاتا ہوں آپ کتنا روتے ہیں۔ 70 سال میں آپ نے کتنے محرم دیکھے؟ 70 6-7 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہوئی تو 60 62 63 64 محرم دیکھے آپ، کچھ بچپنے کے عالم میں دیکھے، بالغ ہونے کے بعد آپ نے کتنے دیکھے؟ 54 55 عشرے دیکھے، محرم دیکھے، 12 مہینوں میں کتنے دن آپ نے عزاداری کی؟ چلو بھائی 2 مہینے 8 دن، چلو اور سال کے کچھ دن نکال لو، پورے دن کی نہیں کچھ گھنٹے نکالو۔ بھائی آج کے دن کی آپ لگا لیں، محرم میں زیادہ کرتے نا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کتنی کی ہوگی؟ اب ذرا حساب لگاؤ کہ 50-55 سالوں میں کتنے گھنٹے تم نے عزاداری کی؟ ان گھنٹوں میں سے مصائب کے کتنے بنے؟ میں تو پورا کیلکولیشن کر کے دے رہا ہوں آپ کو۔ 1 گھنٹے کی مجلس میں 10-15 منٹ مصائب، وہ بھی جو زیادہ پڑتا ہے اس کے لیے، یہی ہے نا۔ اب حساب لگا لے بھائی کہ تو زندگی میں کتنا رویا جس پر تجھے بڑا فخر ہے۔ بیٹا میرے بچے موبائل بند کر دے، میرے سامنے بیٹھ کے موبائل لے کوئی بچہ، مجھے ویسی بیٹا چڑ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے کے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ظلم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکوٹر دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں، خدا نہ کرے حادثہ ہوتا ہے لوگ گاڑیاں دلا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اتنے سے بچے کو اسکوٹر دینے کا قصوروار کون ہے۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، 9-10 سال 11 چلا جا رہا، گھر والے کہہ رہے نہیں بڑی اچھی چلاتا ہے، جب خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے اب رو رہے چلا رہے۔ ہر مرتبہ کسی گاڑی والے کا قصور نہیں ہوتا، کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا کرو کہ اپنے بچوں کو کس جگہ پہ ڈال دو یار، کو خدا کا خوف کرو۔ اتنے سے بچوں کو اسکوٹریں دے رہے ہو، گاڑیاں دے رہے ہو، موبائل ہاتھ میں دے رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ ظلم اپنے بچوں پہ؟ نہیں کرو۔ جنہوں نے بنایا وہ نہیں دیتے اپنے بچوں کو، وہ عقل مند ہے۔ جب 18 سال کا ہو گیا پھر کہتے ہیں لے موبائل، یہ ٹیب ہماری جان چھڑانے کے لیے مائیں بھی دے دیتی تو لگ جا بھائی اس میں ہم اپنے کام کریں تو وہ کھیلتا رہے۔ کھیلتے کھیلتے وہ پتہ نہیں کیا کیا کھیلنے لگتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میں آپ کی خدمت کر رہا تھا، اب آپ حساب لگائیے کتنا بچا بھائی، کتنا بچا، کہاں گیا وہ دعویٰ؟ ہم تو پیسہ رونے کا اور زندگی کی کام نہیں کر رہا، نوکری نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا، تجارت نہیں کر رہا، کاروبار نہیں کر رہا، شادی نہیں کر رہا، بچوں کو نہیں پال رہا۔ یہ دعوے اچھے نہیں۔ 70 سال نہیں، ہمیں 70 زندگیاں بھی مل جائیں تو ہم سید سجاد کے ایک آنسو کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عزاداری تو دور کی بات کہ اس کا حق ادا کرے، ایک آنسو۔ اس بی بی کا حق ادا ہو سکتا ہے، 14 صدیاں گزر گئی رو رہی ہیں۔ اس امام کی عزاداری کا حق ادا ہو سکتا ہے جو غیبت کے زمانے سے رو رہا ہے اپنی جد کو۔ تو ایسے دعوے نہ کیا کرو نا، خواہ میں نہ کہتے۔ انکساری۔ اب وہ ایک جگہ ہم نے دعا کی مجلس کے بعد، پروردگار اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، تو وہ جو چیمپئن تھے وہ کھڑے ہو گئے 2-4 بعد میں، لوگوں عبادت کو قلیل بتا دیا، عزاداری کو قلیل ہے نا، لوگوں کو بہکانے والے آدمی، وہ اس کو کہتے ہیں مغالطے میں ڈالنا۔ ہو جناب عزاداری کو قلیل بتا، اتنی بڑی بات قلیل بتا، قلیل ہے۔ میں جتنی بھی عزاداری کروں قلیل ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے حسین کے غم کا حق ادا کر۔
لہذا جتنا بھی غم مناؤ آخر میں کہوں مولا کم ہے، کم زیادہ عقل مند بنتے ہو، زیادہ ہوشیار بنتے ہو۔ میں نے کہا نا 70 زندگی ابھی ملے، روتے رہو 70 زندگی، حق ادا ہو جائے گا حسین کا، نہیں ادا ہو جائے گا۔ جس کو پرند درند چرند سب رو رہے ہوں اس کی عزاداری کا حق ادا ہوگا، تم سے اور مجھ سے ہم ادا کر سکتے ہیں اس کی عزاداری کا حق۔ اس لیے عالم جب کہتا ہے نا معبود قلیل عبادت قبول کر، کم ہے حسین کے مقابلے میں، کم ہے ثانیہ زہرا کے مقابلے میں، کم ہے۔ کبھی اس اینگل سے بھی سوچا کیجئے نا آپ، بس ایک حدیث اور پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں بات کو، مسائل کو بھی آج زیادہ وقت ہمیں دینا ہے۔ اب پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل الجزع والبکاء مکروہ، کسی بھی قسم کا رونا چلانا فریاد کرنا مکروہ ہے۔ اب یہ فنکار لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ میرا اتنا جملہ نکالیں گے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے مولوی، یہ رونا اور بکا کرنا مکروہ ہے، بس آگے نہیں سنا، اتنا کافی۔ شیعہ قوم بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، وہ 10 سیکنڈ کا کلپ سنے گی 3 بجا دے گی، پورے پاکستان میں پوری دنیا میں، او ہو دیکھو مولانا حسن ظفر نے کیا کہہ دیا۔ یہ اکثر یہی ہو رہا ہے کہ پوری بات نہیں سن رہے، اس کے آگے کیا کہہ رہے ہیں، کام ہو گیا، ویورز ملیں گے 1 ملین آ جائیں گے شام تک، سبسکرائب بڑھ جائیں گے۔ یہ نہیں معلوم کہ قوم میں انتشار ڈالنے کا کتنا بڑا گناہ، سارے اعمال اپنے برباد کر دیے، برباد تباہ و برباد کر دیا اپنے آپ کو ایک کلپ، ایک 10 سیکنڈ کی کلپ۔ میں نے کہا نا کیا کریں گے، اتنا سا یہ ٹکڑا نکالیں گے 10 سیکنڈ کا، کہ دیکھو مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کا رونا فریاد کرنا مکروہ، بات ختم۔ یہ دیکھو واقعی میں ہی تو کہہ رہا ہوں، ہاں دیکھو حسن ظفر کو چھپا ہوا تھا، بڑا غدار بنتا تھا، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اور سارے جناب پھر اس کا سوشل میڈیا ہوگا اور میں ہوں گا اور میری گت بن رہی ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کل الجزع والبکاء مکروہ سوى الجزع والبکاء علی الحسین۔ چھٹے امام فرماتے نہیں پسند ہے اللہ چیخنا چلانا، ہر قسم کا واویلا ہونا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک وہ جو بہت فریادی نہیں کرتے کیوں ہوا، کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو یہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، خم دیتا ہوں، پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو گیا، ظلم نہیں کرتا پروردگار عالم۔ آرام سے چلاؤ، زیادہ فریادی نہ کرو۔ فرماتے ہر قسم کا واویلا، جزا فضا کرنا، فریاد کرنا، چیخنا چلانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے۔ لیکن حسین کی مصیبت پر گریہ کرنا، واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، چلانا، فریاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل۔ یعنی اپنے کو ایسے نہ رو، زہرا کے لال کو ایسے، اپنے کا ماتم ایسے نہ کرو، فرزند زہرا کا ماتم ایسے کرو۔ اپنوں کی یاد ایسے نہ مناؤ، زہرا کے لال کی یاد ایسے مناؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، میرے ابھی ایک ملنے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی نہیں سویا میں نہ کچھ، دفنا کے آگے وہ ختم، کل کی بات لاہور میں آگے ختم، کیوں کیسا کچھ نہیں، کیوں یہ کس کے دن چل رہے ہیں، یہ ہے شیعہ، یہ حسین کا چاہنے والا۔ ہماری یہاں ایسے ہی ہے نا، کچھ نہیں 10 محرم تک کچھ نہیں، کیوں، حسین کا غم۔ حسین سے بڑھ کر میرا عزیز نہیں ہے، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میرا بیٹا، نہ میری بیٹی، نہ میری اہل و عیال، کچھ بھی نہیں، حسین حسین۔ اس لیے سب کا غم پیچھے، پہلے فرزند زہرا کا، پہلے حسین کا غم، پہلے علی کے لال کا غم۔ اور حسین کے غم کا مطلب کیا ہے، اکیلا حسین اور صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علی اکبر کا لاشا اٹھانا کتنا مشکل ہے نا، کیسے لائے، لیکن عزیزو ایک لاشا اس سے بھی سخت، اس سے
بہت مشکل سے لائے، بچوں کی مدد سے لائے، گھسیٹ گھسیٹ کر لائے علی اللہ، لیکن اس سے بھی مشکل تھا ایک لاشا لانا جو صرف 6 ماہ کے بچے کا تھا، اس سے بھی 6 ماہ کا، کتنا سخت تھا اس کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے۔ ابھی پڑھتا ہوں شہادت، دیکھیے مشکل سے لائے مگر لے آئے نا علی اکبر کا لاشا۔ یہ وہ مجاہد ہے جس کا لاشا خیمے میں لے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی حسین، ہے نا؟ یہ کتنا بڑا مجاہد ہے کہ آپ عاشور کے دن اعمال عاشورہ میں صبح وہ عمل انجام دیتے ہیں جو حسین نے انجام دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 بار آگے پیچھے ہوتے ہیں نا ابھی، کیا یہ وہی تو ہے؟ حسین یہ سوچ رہے ہیں بچے کے لاشوں کو خیمے میں لے کے کیسے جاؤں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اصغر کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، اصغر کی شہادت نے ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ دیا۔ بڑے کہ جھنگ بڑوں کے ساتھ کیا، اصغر نے کیا کیا تھا؟ معصوم اصغر، اور جس کو لے کر آئے تھے حسین کس لیے؟ پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، یہی کہا تھا حسین، پانی نہ ہونے کے سبب اس کی ماں کا شیر خشک ہو، اور ہاتھوں پہ ایسے بلند کیا تھا حسین نے تاکہ پورے لشکر کو دکھائے، دائیں سے بائیں پورے لشکر کو حسین نے ایسے دکھایا تھا معصوم۔ دیکھو میرے بچے کی حالت دیکھو، حالت پتہ ہے کیا تھی؟ مچھلی کو پانی سے نکال کے پھینک دیجئے ساحل، تڑپتی ہے نا، پھڑپڑاتی ہے تھوڑی، تڑپتے تڑپتے جب جاں بلب ہوتی ہے تو پھر تڑپنے کی ہمت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کے لب پھڑپڑا رہے، ہمت نہیں ہوتی اس میں اٹھنے کی یا پھر تڑپنے۔ مقاتل نے یہی کیفیت علی اصغر کی لکھی ہے کہ جب حسین نے جواب نہ ملنے پہ جلتی ریت پہ اپنے ننھے علی اصغر کو لٹایا تھا نا، تو دیکھا تھا لشکر نے کہ معصوم کے لب ایسے ہل رہے ہیں جیسے مچھلی کا دم نکلتے وقت اس کے لب پھڑپڑاتے، پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر حسین نے اٹھایا آغوش، اور پھر بچے کو خطاب کر کے کہا میرے لال حجت خدا کا بیٹا ہے، اب تو خود حجت تمام کر دے۔ اور اصغر جیسے انتظار کر رہے ہیں بابا مجھے بھی تو میدان میں جانے کی اجازت ہو، میں بھی تو جنگ کروں، میں بھی تو اپنا نام لکھواؤں۔ کربلا کا معرکہ سر کرنے والوں میں رخ پھیرا، علی اصغر آغوش میں رخ کیا لشکر کی طرف۔ کیسا حملہ کیا کہ لشکر پسپا ہو گیا، پورا لشکر پسپا، ہتھیار پھینک دیے، منہ پھیر پھیر کے رو رہے، پہنچ گئے کہ سارے 7 کے سر پہ پانی پلانے کا حکم دے اس بچے کو، ورنہ بھی آپس میں تلوار چلے گی، خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا پسر 7 کہ ایسا حملہ تو عباس کا بھی نہیں تھا، ایسا حملہ تو علی اکبر نے بھی نہیں کیا، یہ کس مجاہد کو لے آیا حسین؟ کیا تھا ننھے سے علی اصغر نے؟ بس اتنا سا کیا تھا، لشکر کی طرف رخ کر کے اپنے سوکھے ہونٹوں پر، خشک ہونٹوں پر سوکھی زبان کا تیر رکھ کے پھینکا، صرف ننھی سی زبان پھرائی تھی لبوں پہ، قیامت مچ گئی تھی میدان میں۔ گھبرا کی آواز دی حرملہ کو، سب سے بڑا تیر انداز اس کے لشکر کا، اختا کلام الحسین، کیا دیکھتا ہے لشکر میرا جا رہا ہے کاش، حملہ کر، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس نے زہر کا سوفار تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا، بتائیے اتنا ننھا سا علی اصغر اور 3 منہ کا تیر، اور وہ بھی زہر میں بجھا ہوا، زہر کا سوفار، نشانہ لیا اس نے علی اصغر کی گردن کا، مگر حرملہ نے کہا تھا حسین کے کلام کو قطع کر، علی اصغر کی گردن کا نشانہ لینے کو تو نہیں کہا، تو بس نشانہ لیا ہوگا حسین کی گردن کا،
مگر ابھی حسین کا آخری سپاہی زندہ علی اصغر نے نظریں جمع دی حرملہ کے تیر کی طرف، تیر چلا، علی اصغر تیار ہوا، جو ہی تیر بابا کے قریب آیا اس معصوم نے ہمت کے اپنی گردن کو آگے کر، اسی لیے پہلے تیر علی اصغر کی گردن کو لگا اور علی اصغر کی گردن کو چھیدنے کے بعد حسین کے بازو میں پیوست، کہتے ہیں کہ تیر لگتے ہی حسین کی آغوش میں بچہ منقلب ہو گیا، یعنی اس کا چہرہ دوسری طرف پھر گیا، مڑ گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تیر کی کیا مجال کہ علی اصغر کی گردن کا رخ موڑ دیتا۔ ارے تیر لگا، علی اصغر نے اس لیے رخ اس طرف پھیرا کہ خیمے کے در سے اس کی ماں اس کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے ابدی مسکراہٹ علی اصغر کی، مسکرا کے اپنی مادر گرامی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میری ماں راضی ہے نا، اب تو خوش ہو گئی نا، دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا، دیکھ میں نے اپنے بابا کے لیے کیسی جنگ کی ہے۔ ارے چند ماہ کا بچہ، ایک چلو سے زیادہ تو خون نہ رہا ہوگا۔ یہی زمین کربلا جس پہ سب شہیدوں کا خون گرا ہے، عباس کا، علی اکبر کا، قاسم کا، اون محمد کا، ابھی کچھ دیر بعد حسین کا خون بھی اسی زمین پر بہے گا۔ لیکن کتنی طاقت ہے علی اصغر کے ان چند قطروں میں کہ نہ زمین میں طاقت نہ آسمان میں طاقت کے اس لہو کو قبول کر سکتا۔ بس حسین ہے حسین جس نے اپنے معصوم شیر خار کا لہو اپنے چہرے پر ملا اور پھر کہتے نانا اسی چہرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آؤں گا کہ کس طرح ان ملعونوں نے میرے معصوم بچے کا قتل کیا۔ اب وہ مرحلہ ہے کہ بچہ گود میں کیسے لے کے جائیں، اس کے لاشے کو خیمے میں بار بار جاتے تھے، پلٹ آتے تھے، آخر 7 پھیروں کے بعد ہمت جمع کی، در خیمہ پہ پہنچ کے آواز دی لے ام رباب اپنے بچے کو لے جا۔ خیمے میں حسین کی آواز پہنچی، ماں سے پہلے 4 سال کی بچی دوڑی ہوئی آئی، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ ارے حسین کیا جواب دے اس معصوم بچی کو؟ ابا کا دامن ہٹایا، اب جو اس بچی نے دیکھا کہ اس کے ننھے بھائی کا لاشا، بس ایک جملہ کہا بابا اس عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ رخصت کیا علی اصغر کو، لے کر آئے پشت خیمہ میں، ایک ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفن کر دیا، قبر کے نشان مٹا دیے۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر قلم کیے جائیں گے، نیزوں پہ بلند کیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرے معصوم علی اصغر کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے، اس لیے چھپا دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ عصر عاشور کے بعد جب شہداء کے سر قلم کیے جانے لگے تو شمار کیا گیا، کسی نے کہا جتنے میدان میں مارے تھے ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے، پھر ڈھونڈا گیا نہ ملا، کسی نے کہا آخری وقت میں پشت خیمہ پر حسین کچھ چھپا رہے تھے، نیزہ برداروں کا دستہ تیار ہوا، حکم دیا گیا پشت خیمہ کی زمین کو کھود دیا جائے۔ ماں کے کانوں میں یہ آواز آئی، پشت خیمہ کی طرف، خیمے کے اندر سے درار سے دیکھ رہی ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزوں سے زمین کھودتے جاتے ہیں۔ ماں کا کلیجہ حلق میں آ گیا، دعا کرتی ہے معبود معبود میرے علی اصغر کی خیر ہو، میرے علی اصغر کی خیر ہو۔ لیکن اے جناب ام رباب، علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ علی اصغر کہتے ہوں گے اے میری ماں یہ دعا نہ مانگ، یہ دعا نہ مانگ، تیرے علی
اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہوں، اور جو فاتح جنگ کربلا ہے اس اصغر کا سر نو کے سینہ پہ نہ ہو۔ بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ جو زمین میں گیا، اب جو واپس آیا نو کے سینہ پہ ام رباب کا گلے چاہ لیا۔